یعنی بہت زیادہ خشک ہو گئی تو پھر وہ عضلاتیت کی طرف چلے جائے گی، دراڑیں آ گئی۔ لیکن نارمل خشکی کا مطلب یہ ہے کہ رطوبات نہیں ہوگی، اصابیت نہیں ہوگی، زبان پھولی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو مزے والی بات بتاؤں، یہ تربیتی نقطہ نظر سے بھی اور علمی والے سے بھی، یہ دونوں قول شیخ ابو علی سینا کے ہیں۔ ایک میں وہ کہہ رہے ہیں سرخ زبان ہے تو غلبہ خون کی ہے، دوسری جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں سرخ زبان ہے تو خون کی کمی کی ہے۔ ایک ہی بندہ ہے، اس کی دو پوائنٹ آف ویوز ہیں، 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں، دو نقطہ نظر ہیں۔ اب اگر ایک بندے نے ایک ہی پڑھا ہو، دوسرا اس کی نظر سے نہ گزرا ہو، تو وہ اپنا اوپینین بنا لے گا، اپنی رائے بنا لے گا کہ نہیں، میں نے پڑھا ہے، میرے پاس دلیل ہے کہ شیخ صاحب نے فرمایا تھا اپنی کتاب میں القانون فی الطب میں، اس کے صفحہ یہ ہے، جلد یہ ہے کہ زبان سرو وہ تو قلبہ خون کی علامت ہے۔ دوسرا بندہ جس نے وہ نہیں پڑھی ہوگی، وہ کہے گا نہیں، میں نے خود پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، شیخ صاحب فرما رہے ہیں سرخ زبان ہو تو وہ خون کی کمی کی ہے۔ ایک ہی بندے کا حوالہ دو بندے دے رہے ہیں اور دونوں ہی دلیل دے رہے ہیں، حوالہ بھی دے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اختلاف رائے کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ یہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے اختلاف ہوتے ہیں، علمی اختلاف، وہ جاننے کے جھگڑے ہیں، یک طرفہ نقطہ نظر کے جھگڑے ہیں۔ جب دوسرے کی دلیل بھی سنیں گے اور دونوں کو تطبیق کریں گے، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے، تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ شیخ صاحب بالکل کہہ رہے ہیں سرخ زبان ہوگی غلبہ راڑت، لیکن ساتھ وہ شرط لگا رہے ہیں خشک ہو، ٹپس اس کی ہوں گی، موٹی نہ ہو، رطوبتیں نہ ہوں۔ اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کمی خون کی ہے، تو وہ ساتھ شرط لگا رہے ہیں وہ سموتھ ہو، ہموار ہو۔ تو لہذا دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ یہی ہمارا علمی جو طبی اختلافات ہیں، یک طرفہ بات، تھوڑا علم، وہ اختلاف پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو 100 کتاب پڑھتا ہے وہ بولتا ہے، وہ اختلاف کرتا ہے، وہ جھگڑتا ہے، مناظرے کرتا ہے۔ جو 1000 کا کتاب پڑھ لیتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے۔